بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں ایک اور دن دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو کچھ سمجھ سکیں انشاءاللہ. تو آج ہم سورہ محمد سے شروع کریں گے. یہ جز 26 ہے اور دس از اے مدنی سورہ. اس سے پہلے ایک پورا چنک جو تھا وہ مکی قرآن کا تھا. اب یہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے اور بیسیکلی اس کا اچھا ایک اور نام بھی میرے علم میں نہیں تھا، لیکن جب میں اس کے لیے کر رہی تھی تیاری تو اس میں نے سنا کہ اس سورہ کا ایک تو نام محمد ہے اور ایک نام اس کا قتال بھی ہے، قتال، کیونکہ اس میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ اب مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے، جنگ کا بلکہ حکم دیا گیا، کیونکہ مکہ کے جو 13 سال تھے اس میں مسلمانوں کو کہا تھا کہ اپنے ہاتھ آپ نے روک کے رکھنے، تو نو میٹر واٹ آپ نے جنگ لڑائی کچھ نہیں، تو ان 13 سالوں میں کچھ بھی نہیں ہوا. اور جب مدینہ آئے تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں جو غزوات، تو یہ اب یہاں پر حکم جو ہے وہ جنگ کا دے دیا گیا ہے. تو ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا، ابھی تک یہ جنگ کوئی ہوئی نہیں ہے، لیکن اجازت مل چکی ہے. تو اس کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق اللہ العظیم. اس میں آپ یہ بھی دیکھو گے کہ جیسے یہ یوزلی اس طرح صورتیں شروع نہیں ہوتی، لائک کہ الذین، یہ جو ورڈ ہے نا کہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے، اس طرح نہیں. اس کی ہر آیت جو ہے نا وہ اس طرح ہی لگے گی، لائک دس از ریئلی بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک طرح سے اب وہ اتنا وقت جو گزر چکا ہے تو اب مسلمانوں کو مطلب بس اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو تیز کرنا ہے، اللہ کے دین کا جو پھیلنا ہے، اور جو اتنے عرصے سے جو زیادتیاں ہوتی آئیں اب اس کا ٹائم آ گیا کہ اس کو ذرا اب اس کے اگینسٹ اتنا اٹھا جائے. ٹھیک ہے تو اب یہ اس میں تھوڑا سا آپ کو ڈفرنس لگے گا. جی روزی، یہ سورہ محمد ہم نے شروع کی ہے اور بس یہ جز نمبر 26 ہے. ٹھیک ہے، آیا ابھی ہم شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا. میننگ، اچھا یہاں پر جو یہ ورڈ آپ دیکھ رہے ہو نا، سدو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو نہ صرف لوگوں کو روکنا اللہ کی دین دی کسی بھی چیز سے، خود بھی رکنا. تو یہ وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے کفر کر کے نہ صرف خود انہوں نے اللہ کا انکار کیا یا اللہ کے کلام کا انکار کیا، وہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں اس بات سے. تو ان کے جو بھی اعمال تھے، جو بھی نیک عمل، آخر میں زیرو ہیں. دیر از نتھنگ جو ان کو آخرت میں ملے گا. اس دنیا میں ان کو مل جائے گا ان کا جو بھی وہ اچھے کام کرتے ہیں کچھ بیچ میں، تو اللہ تعالیٰ کسی کے بھی عمل کو اس طرح سے زیرو نہیں کرتا دنیا میں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور وہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا. اسی طرح اپوزٹ سائڈ پہ کیا ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں تو پھر ان کی برائیاں بھی ان سے دور کر دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر کے اچھائیوں میں بدل دیتے ہیں. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے. بس جب ان کافروں سے تمہاری ملاقات ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو تاکہ کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. بیسیکلی جو وہ پہلے بھی واقعہ ہوا تھا کہ جب آئی تھنک اٹ واز جو غزوہ یا تو احزاب تھی یا احد کے معاملے میں نام مکس نہ کر دوں، تو جب جو لوگ قیدی مطلب جو دشمنوں کے پکڑے گئے تھے تو ان کے بارے میں حضرت عمر کا کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ نے جب مشورہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ 13 سال مکہ کے، پھر اس کے بعد مدینہ میں، اور پھر ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ساری مل جل کے مسلمانوں کے ٹوٹل اگینسٹ مسلمان، کوئی اتنا ٹائم ہو چکا نہ مکہ جا سکتے ہیں نہ عمرہ کر سکتے، کچھ نہیں. تو اب یہ تھا کہ جب ان کو پکڑ لیا گیا تو حضرت عمر کہتے ہیں ان کو قتل کر دینا چاہیے جو جنگ میں ہی آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت ابو بکر سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ان کو قیدی بنا لیا جائے، ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ پہلا کام یہ ہے کہ ان کو پوری طرح سے کچھ چلنا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہو، وہ وہاں جا کے دوبارہ مل کے لوگوں کے ساتھ آ کے پھر آپ پہ حملہ کر دیتے، تو وہ تو بات پھر ٹھیک نہیں ہے نا، کیونکہ یہ لوگ تو ہمیشہ کرتے ہی ایسا ہے۔ تو ان کو اس طرح سے دباؤ، اس طرح سے کچل دو کہ دوبارہ ان کی ہمت نہ ہو کچھ بھی اس طرح کی حرکت کرنے کے لیے۔ اس کی تفسیر انہوں نے بہت زیادہ دی ہوئی ہے، تو لیٹ می جسٹ فائنڈ دی پیج۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، یعنی کہ ان کو کچل، جب تک وہ ہتھیار نہ ڈال دیں تب تک تم ان کو کچل دو، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے، یہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی ان کو، مطلب ایک تو ان کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہی جانے والے ہیں، تو دے آلریڈی نو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وہی جنت دیتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اتنی بڑی ایک بات ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ابھی جانور کا جو ذکر کیا، مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی the best of his creations۔ تو کیا ہمارے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں دماغ ملا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں اگر ہم بھی وہی حرکتیں کرنے لگیں کہ ہم نے بس کھانا پینا چاہیے، سونا چاہیے، اور مطلب اپنا جو ایک انسان کی ایک ضروریت ہے وہ اس ضرورت کو پوری ہو جائے، دیٹس اٹ، اس کے آگے کچھ نہیں کرنا ہمیں، تو پھر ہم میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، میننگ کہ بس اس دنیا میں ہی فوکس دنیا ہے، کہ اس دنیا میں میرے پاس اچھا کھانا پینا ہو، میرا گھر اچھا ہو، میرے پاس ارد گرد لوگ اچھے ہوں، اور میرا ایک ٹیکا ہو، میرا ایک اسٹیٹس ہو، اور دیٹس اٹ۔ تو پھر جانور جو ہیں، وہ بھی تو شیر جو ہے جی جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی ٹیریٹری مارک ہو گئی جی، وہ جانور جو ہے ان کا ادھر ہو گیا، تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو کچھ تو ڈفرینٹ کرنا ہی ہے نا جانوروں سے، ہمارے پاس مقصد ہونا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو ٹارگٹ دینا ہے کہ مجھے اتنے عرصے میں یہاں پہنچنا ہے، اللہ کے دین کے لیے مجھے یہ کام کرنے ہیں، چاہے میرے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو میں لے کے چلوں، یا میں کہیں دور جا کے کچھ کروں، یا میں لکھ کے کچھ کروں، یا بول کے، اٹ کین بی اینی تھنگ۔ اپنی لائف کو پرپس دینا ہے، وداؤٹ پرپس جو لائف ہے نا، مطلب وہ سمجھ لیں کہ بس آئے جیے اور اس کے بعد ختم، اور آخرت میں پھر دیکھیں گے کیا ہوگا۔ تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ بن چکا ہے۔ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے۔ اے نبی، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی، صاف ستھرا پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا۔ نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، جس امیجن نہ، دودھ کی نہریں ہیں ایک طرف، پانی کی ہیں، شراب کی ہیں، ہنی کی ہیں۔ اب وہ شراب بھی اور جگہوں پہ آ چکا ہے نا، یہ اس طرح کی شراب ہوگی جو آپ کا دماغ خراب نہیں کرے گی، آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا، یہ کلین اچھی شراب ہوگی۔ اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے
ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں۔ جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ بس اے نبی خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، یعنی بیسیکلی پہلے مسلمانوں کا یہ تھا، اور اسپیشلی یہ جو منافق تھے مدینہ کے، ان کا یہ تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتا جنگ کی، ہمیں جنگ کی اجازت ملے تاکہ ہم ان لوگوں سے مقابلہ کریں، اور بہت زیادہ آ گیا۔ اور جب جنگ کا حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی جو منافق تھے، وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کہ ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا۔ میننگ شیطان ان کے پاس آ کے کہتا ہے نا کہ نہیں کوئی بات نہیں، تم جو کر رہے ہو بس یہی کرتے رہو، یہی ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ جو ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ لیتے ہو یا چلو پانچوں وقت کی نہیں بھی پڑھتے تو کچھ تو پڑھتے ہو نا، مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیطان اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ نماز کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ نماز 5 وقت کی اس کے وقت پہ ہم پہ فرض ہوئی ہے، اس کے اپنے رائٹ ٹائم پہ پڑھنے کی، اور اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کے وضو کا ہونا، پاک جگہ کا ہونا، تمام چیزوں کے ساتھ ایک نماز نہیں، فرض 5 نماز۔ اور آپ کو پتا ہے کہ علماء جو اسکالرز کا ایک گروپ ہے جو کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ تو اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب اس سے صرف اور کچھ نہیں تو اتنا تو اندازہ ہمیں لگانا چاہیے کہ نماز چھوڑنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ایکسپٹ شرعی عذر کوئی آپ کے، جیسے کہ عورتوں کو وہ جو چھٹی ہو جاتی ہے، پیریڈز ہو گیا نہیں پڑھنی نماز، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ریزن کسی کا ہو گیا، کوئی بھول میں کوئی سو گیا، کوئی جو ویلڈ ریزن ہے جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس سے ہٹ کے کوئی صرف اس لیے کسی نے نماز نہیں پڑھی کہ ہاں اٹھ کے مجھے وضو کرنا پڑے گا، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا، یا میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، یا میں اپنے گھر میں نہیں ہوں، یا مطلب وٹ ایور دا ریزن وی گیو، میں نے بھی دیے ہوئے ہیں ایک وقت پہ اپنے آپ کو ریزنس۔ تو جو ڈفرینٹ ریزنس لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اپنے آپ کو دیتے ہیں، تو اس وقت اپنے آپ کو یہ بتانے کہ نماز کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کفر اور ایمان کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ تو اگر میں جان بوجھ کے اگر اپنی نماز چھوڑوں گی تو دیٹ مینس کہ میں نے ایک مطلب بہت بڑا ایک گناہ میں نے اپنے سر پر لے لیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو، ایک تو یہ میرا نا اسکرین میری اٹک گئی ہے، ذرا ایک سیکنڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو let me just open my phone، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں۔ ہوا کیا ہے، it's just stuck۔ اوکے، میں ذرا اپنے فون پہ کھول لوں، یہ میرے پاس اس کی اسکرین اسٹک ہو گئی ہے۔ تو آیت نمبر 26۔ اچھا جی،
یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی ان قریب بعض کاموں میں تمہارا کہاں مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔ بس ان کی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کے سینوں پر ماریں گے، ان کے چہروں اور ان کے سینوں پر ماریں گے، یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا۔ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہ کرے گا؟ مطلب یہ جن کے دل میں بیماری ہے یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو منافق ہیں، ٹھیک ہے؟ نفاق جو ہے یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب دل کی، جیسے اللہ تعالیٰ اس طرح کا کبھی ذکر اگر کر رہے ہیں کہ یہ مطلب دل کی بیماری کا، تو دس از نفاق بیسیکلی، اور کسی چیز کی بات نہیں ہو رہی۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس تو انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتا، اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا۔ تمہارے سب کام اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں۔ یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، اور ہم تمہاری حالتوں کو بھی جانچ کر لیں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی ہے، یہ ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے۔ ان قریب ان کے اعمال وہ غارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یقین کر لو کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ بس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع فرما دے۔ واقعی دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ مطلب یہ دیکھیں کتنی دفعہ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل کود ہے، جس طرح انسان کی ایک انجوائمنٹ ہے کہ وقت گزاری ہے، تو جو اس میں زیادہ لگ جائے گا بس سمجھ لیں کہ وہ جو ہے پھر اس نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا بیسیکلی۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب وہ اس کو دنیا ہی دے گا، پھر اس کو آخرت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ یہ چیز بس دماغ میں رکھنی ہے کہ وہ پھر آخرت اس کی گئی۔ دنیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں لج سے کوئی اچھا کام کرے گا، کوئی نیک کام کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اجر ضرور دیں گے اس کا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ آخرت میں پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو بس یہ چیز اپنے آپ کو ہمیں بتانی ہے۔ خبردار تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے یعنی جو کنجوسی کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر ہو، اور اگر تم روح گردان ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر تم جیسے نہ ہوں گے، جو تم جیسے نہ ہوں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ اور بھی جگہوں پہ کہہ چکا ہے کہ اگر تم ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ ہو جائے، دین پہ نہ چلے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دوسرے لوگ لے آئے گا جو اللہ کی عبادت بھی کریں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ مگر جو انسان کو اللہ تعالیٰ جو موقع دیتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے گا اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو بیسیکلی مجھے اور آپ کو یہ اپنے ہمیں فوکس میں یہ رکھنا ہے کہ میں اپنے گناہ جو کرتی ہوں یا غلطیاں جو کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں دے رہی، میں اپنے آپ کو نقصان دے رہی ہوں، بس مجھے صرف یہ دیکھنا ہے۔ تو یہ ہماری سورہ محمد یہاں پر ختم ہوتی ہے، اب دوسرے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ I'm trying کہ مجھے ذرا سا تھوڑا سا میں دیکھ لوں کہ اگر وہ واقعی چل پڑتی ہے دوبارہ سے میرا جو پہلے تو انشاءاللہ، نہیں تو پھر اوکے جی۔ اب ہم سورہ فتح جو ہے نا اس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، سورہ فتح کا تھوڑا سا کوئک بیک گراؤنڈ میں آپ کو دوں گی کہ یہ سورہ نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ میں آپ تھے، یہ 6 ہجری کی بات ہے، 6 سال تھا مکہ سے آپ کو مائگریٹ کیے ہوئے، تو آپ کو ایک خواب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مطلب نبیوں کے خواب سچے ہوتے، تو اس میں آپ نے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اگلے دن اٹھ کے صحابہ کرام کو اور ارد گرد کے جو بدو تھے اور جو بھی لوگ کے آپ نے اعلان کر دیا کہ میں عمرے کے لیے مطلب میں نے جانا ہے، جو جو میرے ساتھ چلنا چاہے وہ چلے۔
تو تقریباً کچھ 1400 لوگ جمع ہو گئے تھے رسول اللہ کے ساتھ عمرے کے لیے، اور آپ کا پورا مطلب سب لوگ احرام میں تھے. آپ کو مطلب آپ کے ساتھ جو 70 کے قریب اونٹ تھے جو قربانی کے لیے لے کے جائے تھے، اور ان کے گلے میں نا اس وقت ڈال دیا جاتا تھا ایک قلادہ اس کو کہتے ہیں، کیونکہ لٹکا دیتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جانور جو ہے یہ قربانی کا جانور ہے، تو اس کو کچھ اور اس سے کام نہیں لینا اور کچھ نہیں. تو جب لوگوں نے آپ کو مکے کے منافقوں نے انہیں جاتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنے سال سے یہاں آئے ہیں، مکے والوں نے ان کو عمرے کے لیے نہیں جانے دیا، اب یہ اتنے سارے لوگ جو جا رہے ہیں تو پتہ نہیں شاید جنگ لڑنے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ ہر مسلمان نے صرف ایک میان میں رکھی ہوئی تلوار اپنے ساتھ رکھی تھی جو کہ الاؤ ہوتا تھا اس وقت. اب جب مکے والوں کو یہ خبر پہنچ گیا، اب انہیں تو لگے یہ پرابلم کہ یہ تو مطلب بڑی غلط بات ہو جائے گی. اگر وہ اوپنلی روکتے ہیں تو وہ ارد گرد کے علاقوں میں ان کا وہ ایک خراب ہو جائے گا جو امپریشن ہے کہ اچھا یہ لوگوں کو اللہ کے گھر آنے سے روک رہے ہیں. اینڈ اس سے بڑی بات یہ کہ یہ ذوالقعدہ تھا. ذوالقعدہ جو ہے ان 4 حرام مہینوں میں سے جس میں جنگ جائز نہیں ہے. تو ایون دور جاہلیت میں بھی کتنی ہی کسی کی دشمنی ہو تو اگر یہ مطلب ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ ہوتا تو وہ نہیں ایک دوسرے کو کرتے تھے. تو اب یہ مسلمان جو ہیں اس مہینے میں جا رہے ہیں تو ان کو نہیں جانے دیا ان لوگوں نے. کس میں شارٹ کر کے بتا رہی ہوں. اور ان کو حدیبیہ کے مقام پہ ایک جگہ تھی مکہ سے تھوڑی دور، وہاں پر روک لیا گیا، اور وہاں پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ میسج بھجوایا کہ مطلب ہم صرف عمرہ کرنے آئے اور عمرہ کر کے چلے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہم اندر آنے نہیں دیں گے. پھر اپنی طرف سے کچھ قریش نے لوگ بھجوائے، پھر مسلمانوں نے کوئی لوگ بھجوائے. پھر قصہ مختصر یہ ہے کہ فائنلی دیر واز اے کانٹریکٹ جو کہ سائن ہوا کہ جس میں ان سارے پوائنٹس بیسیکلی ان مشرکوں کے تھے اور رسول اللہ سب کو مانتے جا رہے تھے. ایون جو مسلمان تھے آپ کے ساتھ ان کو بہت دکھ اور تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ کیوں اس چیز کو مان رہے ہیں. اچھا بیچ میں ایک چیز بتانا بھول گئی. بیچ میں یہ ہوا کہ حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مکے والوں کو سمجھانے کے لیے، اور کافی دیر تک وہ واپس نہیں آئے، اور خبر یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو کسی نے قتل کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب سے ایک بیعت لی مطلب اپنے ہاتھ پہ کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے. اور تمام مسلمانوں نے یہ بیعت دی تھی رسول اللہ کے ہاتھ پہ جو سب موجود تھے، اور اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اور خیر لیکن حضرت عثمان واپس آ گئے تھے، ان کا قتل نہیں کیا گیا تھا. اور یہ جو پوائنٹس تھے ان میں سے سارے پوائنٹس چلو جو بھی ہمیں ڈیٹیل مل جاتی. ایک پوائنٹ یہ تھا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے عمرے کیے بغیر اور اگلے سال آئیں گے. دوسری ایک چیز یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے گا تو مدینہ والے اس کو واپس بھیج دیں گے. لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ جائے گا شخص، مطلب یہ کہہ لیں کہ جو کفر کر کے یا کیا، تو اس کو مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے. تو اس پہ مسلمانوں کو یہ بھی بہت تکلیف ہوئی. اور دیکھو کہ ایسی آزمائش ہوئی کہ جس وقت یہ کانٹریکٹ لکھا جا رہا تھا تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مطلب ان کا باپ تو مسلمان نہیں تھا لیکن وہ مسلمان ہو گئے تھے، بڑی مشکل سے ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا، تو کسی طرح وہ اپنی زنجیروں کر کے پاؤں میں لٹکی ہوئی تھی، وہ دوڑ کے نکل آئے. اور اس وقت یہ کانٹریکٹ ابھی لکھا جا رہا تھا تو وہ مسلمانوں کے پاس آئے کہ مطلب مسلمان ان کو اپنے ساتھ سیف کر لیں. تو لیکن ان لوگوں نے اس وقت بول دیا، سہیل بن عمر ان کے والد کا نام ہے، وہ بھی وہیں پر موجود. اس نے کہا نہیں، یہ تم نے یہ ہماری ایک جو پوائنٹ مانا ہے کہ جی اگر کوئی مسلمان ہو کے مدینہ چلا جائے گا تم واپس کر دو گے تو اس کو واپس کرو، نہیں تو کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے. تو بڑا دل وہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جندل کو واپس بھیجنا پڑا تھا. خیر پھر انہوں نے راستے میں کسی طرح وہ پھر الگ ہو گئے تھے اور ایک اور جگہ جا کے انہوں نے اپنی بستی بسا لی تھی. اور مطلب وہ بہت، لیکن یہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ مسلمان مطلب ان کے لیے کچھ کر نہیں سکے جو کہ اتنی تکلیف میں مسلمان ہو کے ادھر آئے ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ. یہ حدیبیہ کا ایک کانٹریکٹ تھا اور مسلمان اس سال واقعی واپس چلے گئے تھے. ایک اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی اور یہ سب کچھ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اس واقعے کے جب واپس مدینہ رسول اللہ آ رہے تھے تو راستے میں نازل کی تھی. مسلمانوں کو بتایا تھا کہ یہ تمہاری فتح ہے، کھلی فتح. اور لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، مسلمان یہ کیسی فتح ہے، ہم تو واپس بھی آ گئے، مکہ بھی نہیں جا سکے سب. لیکن ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ ایگزیکٹ 2 سال سے بھی کچھ کم عرصے میں دوبارہ مسلمان کو 10,000 کے قریب مسلمان مکہ میں انٹر ہوئے فتح کر کے مکہ کو وداؤٹ اینی فائٹ. تو یہ اس صلح حدیبیہ نے یہ اس کے لیے آپ کہہ لو گے نا پیونگ دا وے فار بیٹر، وہ جو بھی ایک اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مکہ جو ہے مسلمانوں کو دے دیا تھا. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے سورہ فتح کا، اس کے اندر اسی چیز کا مینشن ہوگا. اب میں ڈائریکٹ عربک کی اور ترجمے کی طرف چل جاتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا
مستقیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ اس کو میں تھوڑا سا ایک سیکنڈ تو ایک تو وہ تھا جو ایمان کی حالت میں آپ سوچو نا کہ جیسے اتنا سب کچھ ہو چکا ہے، غزوہ خندق ہو چکی ہے، غزوہ احد ہو چکی ہے اور بدر ہو چکی ہے، مسلمانوں کی بھی شہادت ہوئی ہے، سب کچھ، اس کے باوجود بھی وہ تیار ہیں پھر اس جگہ جانے پہ جو کہ پورا گڑھ ہے دشمنوں کا۔ تو وہ ان کا ایمان ہی تھا نا، کیونکہ رسول اللہ نے پوچھا، کیونکہ رسول اللہ کو تو اللہ نے کہا تھا، تو اب جو مسلمان رسول اللہ کا ساتھ دے رہے تھے وہ اپنے ایمان کی وجہ سے، پھر ایمان کا دوہرا ان کو اجر کیوں ملا؟ کیونکہ اب جو کچھ سچویشن بنی وہ جا بھی نہیں سکے، تو تب بھی انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ رہے، تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایک ایمان اور بڑھا لیں، مطلب ان کی ایمان کا یہ ٹرائل تھا بیسیکلی۔ اور اس میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جب اب ظاہری بات ہے عمرہ کرنے تو نہیں جا رہے لیکن احرام تو پہنا ہوا ہے، تو اس کا آپ کو فدیہ دینا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر بھی منڈایا، اپنے جانور کو بھی ذبح کرنا تھا اور احرام بھی اتارنا تھا، تو آپ نے صحابہ کرام کو یہ سب کچھ کرنے کو کہا۔ وہ اتنے دکھ میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں ہے سننے کو۔ آپ نے 3 دفعہ کہا اور آپ بڑے پریشان ہوئے۔ صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ رسول اللہ نے جو بات کہی وہ فوراً اس میں مطلب وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کر لیتے تھے۔ تو آپ آئے اپنی جو زوجہ ہیں حضرت امہات المومنین میں سے ام سلمہ، آپ ان کے پاس آئے تو آپ کو ان کو بتایا سارا کچھ۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ یہ سب کچھ کریں، آپ کو دیکھا دیکھی ضرور یہ لوگ کر لیں گے سارا کچھ۔ تو رسول اللہ نے پھر اپنا سر منڈوایا، اپنا احرام کھولا، اپنی قربانی کی، تو آپ کو دیکھ کے فوراً سارے مسلمانوں نے بھی کر لیا تھا وہ سارا کچھ جو کرنا تھا۔ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ کون سی بیعت؟ بیعت رضوان، جس کو میں نے بھی کہا ہے کہ جب حضرت عثمان کے قتل کا ایک ہی افواہ پھیل گئی تھی۔ اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اے نبی بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یعنی کہ جو لوگ نہیں گئے تھے اس عمرے کے لیے اب وہ کہیں گے ہمیں معاف کروا دیں اللہ تعالیٰ سے، کہ ہمارے تو یہ ریزن تھا، یہ ریزن تھا، یہ ریزن تھا۔ لیکن کیا تھا؟ ان کے دلوں میں نفاق تھا۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے؟ تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ متی ہو جائیں گے۔
اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ بیسیکلی جو یہ بھی ہوا تھا کہ یہ مسلمان جو تھے ان کے پیچھے مکے والوں نے چپکے چپکے نا پیچھے تھوڑے تھوڑے وہ بھیج رہے تھے لوگ، خالد بن ولید کی قیادت میں بھی کچھ لوگ کہ کسی طرح مسلمانوں کو یہیں پر مکہ سے باہر ہی کسی طرح کر بھی دیا جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو اس وقت بھی ظاہری بات ہے وہ سامان پہ خود ہی بھاگ گئے تھے اپنا سامان چھوڑ کے، تو وہی مال غنیمت ان کو مل گیا تھا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ اچھا، اور اس میں یہ ہے کہ جو یہ مال غنیمت کی بات وہ کر رہے ہیں، اس میں اس وقت جو ہے کہ بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے، یہ خیبر کی فتح تھی۔ خیبر جو تھا بیسیکلی جو یہودی تھے انہوں نے جو کچھ تو مدینہ کے اندر تھے، جب ان کو نکالا گیا تھا تو وہ خیبر میں جا کے بس گئے تھے، اور مسلمانوں کی اور یہودیوں کی مطلب جنگ ہوئے بغیر مسلمانوں نے ہوتا ہے نا سیج، وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے اور پھر وہ خود ہی مطلب وہاں کے جتنے قلعے تھے وہ فتح کر لیے تھے۔ تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نزدیک کی جو تمہیں فتح دی گئی ہے، اور یہ مال غنیمت انہوں نے اتنا کچھ ان کے جو قلعے تھے اس میں اتنا سامان تھا کہ وہ سب کچھ ظاہری بات ہے مسلمانوں نے فتح کیا تھا، اور مطلب دس واز سم تھنگ جو اتنا زیادہ مال غنیمت کبھی اس سے پہلے نہیں ملا تھا۔ تو جو لوگ پھر نہیں گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے ساتھ، یعنی منافق تھے، وہ آگے پھر اپنا ریزن دے کے کہ تاکہ ان کو اس مال میں سے حصہ مل جائے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں دی، حاصل عطا کر دی، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی تم سے وہ وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹھ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا، یعنی کہ عمرہ کرنے کے لیے مکے میں نہیں جانے دیا۔ اگر مکے میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی۔ روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ جو ان لوگوں نے روکا عمرے پہ نہ جانے دیا، تو اگر اللہ تعالیٰ الاؤ کر دیتے کہ جنگ کرو ان کے ساتھ، تو اندر مکہ میں اس وقت کچھ لوگ مسلمان بھی تو تھے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا ہوا تھا مسلمان ہے، کچھ ایسے تھے جو ظاہر بھی تھے تکلیف اٹھا رہے تھے مگر وہ نکل کے مکہ سے آ نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر الاؤ کر دیتے تو پھر مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کون مسلمان ہے کون نہیں ہے، تو پھر نقصان ہو سکتا تھا۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم سخت سزا دے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار ہیں اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا، یعنی یہ جو خواب تھا نا عمرے پہ جانے والا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرمائی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع، سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جس سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت
तौरात में और इंजील में इनकी मिसाल यूं दी गई है कि गोया एक खेती है जिसने पहले कोंपल निकाली, फिर इसको तकवीत दी, फिर वो गुदराई, फिर अपने तने पर खड़ी हो गई। काश्त करने वालों को वो खुश करती हैं ताकि कुफ्फार इनके फलने फूलने पर जलें। इस ग्रोह के जो लोग जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, अल्लाह ने इनसे मगफिरत और बड़े अजर का वादा फरमाया है। जी, ये सूरह फतह खत्म हुई हमारी। अब हम चलते हैं सूरह हुजरात। दिस इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट सूरह, सूरह हुजरात। छोटी सूरह है, 18 आयात है सिर्फ। फेवरेट इन द सेंस कि ये पक्की आपको सोसाइटी में आपने किस तरह उठना बैठना चलना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये आपको वो रूल्स बताती है। तो बहुत, मैं आई नो कि इसकी डिटेल में उतना नहीं कर सकूंगी, लेकिन इसको ये हम सबको बहुत बार बार अपने आप को ना एक रिमाइंडर देने के लिए इसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए इस सूरह को। और ये भी मदनी सूरह है। और ये कहते हैं कि सूरत मुख्तलिफ मौक़ों पर नाजिल शुदा अहकाम और हिदायत का एक मजमूआ है जिन्हें मजमून की मुनासिबत से एक जगह कर दिया। जैसे पहले भी हमें पता है कि आयतें मुख्तलिफ टाइमिंग पे नाजिल होती हैं और उनको फिर एक जगह कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें जो अक्सर जो ऑर्डर्स हैं या जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं वो मदीना के आखिरी दौर में, मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल गुजारे थे, तो ये उसके लेटर टाइम में ये नाजिल हुए हैं। जैसे इसकी आया नंबर 4 जो है उसके बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये बनी तमीम के बारे में नाजिल हुई थी, जिनके वफद ने आकर अज़वाज मुतहर्रात के हुजरों के बाहर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना शुरू कर दिया था। बेसिकली वो वाक़या जो भी हुए थे। और इसमें और जो ये भी है कि वलीद बिन उक़बा जो हैं उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था बनी मुस्तलिक जो थे, ये यहूदियों का एक कबीला था। बल्कि नॉट इवन यहूदी, दे वर बदू, बेसिकली ये मदीना के बाहर थे। इनके जब ये लोग मुसलमान हो गए थे, इनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा था कि इनसे ज़कात वसूल करके आ जाए। वो सहाबी जो थे वो एन मौके पर डर गए कि ये पूरा का पूरा मैं अकेला जा रहा हूँ, कि अगर इन लोगों ने, क्योंकि ये लोग तो पहले तो नॉन मुस्लिम थे, अब मुसलमान हुए, क्या पता धोखा दे दें, मुझे कत्ल ना कर दें, कुछ ना कर दें। तो आप डर के रास्ते से ही वापस आ गए और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने कुछ इस तरह कह दिया कि वो लोग ज़कात देने पे तैयार नहीं है। इत्तेफाक ये हुआ कि वो लोग का जो उनका जो लीडर था बनी तमीम का, उन्होंने बनी मुस्तलिक सॉरी था, उनको लगा कि ये अभी तक इतने दिन हो गए ज़कात लेने कोई नहीं आया, तो वो खुद ही ज़कात कलेक्ट सबसे करके रसूलुल्लाह को देने के लिए आ गया। और फिर ये तमाम बात खुली कि ये गलत फहमी थी या जो भी था। अब इंशाल्लाह वो भी हम इस सूरह में देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेशकदमी ना करो और अल्लाह से डरो। अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। पेशकदमी करने का यहाँ मतलब ये है, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। अब ये भी मतलब नहीं हो सकता कि ये उस वक्त तो आयतें काम कर रही हैं और अब के लिए नहीं है। मतलब ये है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का कोई हुक्म है तो उससे आगे अपने आप को फौकियत ना दें, उससे आगे ना बढ़े। मतलब ज्यादा वो बात ना निकालें कि जो उसने उन्होंने कही नहीं है, जो उसके अंदर है ही नहीं उनकी बात के अंदर। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज नबी की आवाज से बुलंद ना करो और ना नबी के साथ ऊंची आवाज से बात किया करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से करते हो। अगेन वही बात कि रसूलुल्लाह हमारे दरमियान तो नहीं मौजूद, लेकिन उस वक्त सहाबा कराम के दरमियान मौजूद थे, तो उनको ये सिखाया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची आवाज ना करो। अब हमारे लिए क्या अप्लाई होता है कि अगेन द सेम थिंग जो पहले मैंने की कि जो रसूलुल्लाह ने किसी के बारे में कोई बात कर दी, किसी इंसिडेंट या किसी मामले के बारे में, तो फिर वही मतलब हमें माननी है। हम अपने आप को ज्यादा ऊंचा समझ के कोई और फतवे ना देना शुरू कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा किया कराया सारा गारत हो जाए और तुम्हें खबर भी ना। यानी कि अगर तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बोले या ऊंची आवाज में बात की या उसके कहे हुए जो फतवे थे उनसे तुमने हटके कोई दूसरी चीज कर ली, तो ऐसा ना हो कि मतलब तुम्हारे जो कुछ तुम नेक समझ के काम कर रहे हो वो दुनिया में गारत हो जाए। बिल्कुल जो लोग रसूल खुदा के हुजूर बात करते हुए अपनी आवाज पस्त रखते हैं, यानी कि नीची आवाज रखते हैं, वो दर हकीकत वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए जांच लिया है। उनके लिए मगफिरत है और अजर अजीम। मतलब अपनी आवाज को नीचे रखना, कंटिन्यूसली ये कोशिश करते रहना कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइड किया है हम उस बात पे चल सकें, उस रास्ते पे चल सकें। ए नबी, जो लोग तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं इनमें से अक्सर बेअकल हैं
اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا رحیم ہے. یعنی کہ جو میں نے بتایا کہ بدو کچھ آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کچھ پوچھنا تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، آپ گھر کے اندر تھے، وہاں تو سب کوئی تھا نا، پردے ہی پڑے ہوتے تھے دروازوں پہ. تو اس بدو نے باہر سے آپ کو پکارنا شروع کر دیا، آواز دے دے کے یا محمد یا محمد. مطلب یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ. تو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ابھی مینشن کر چکے ہیں کہ وہ بدو ان کو معلوم بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے، یعنی کہ رسول اللہ نے بھی ان سے درگزر فرمائی، ان کو پتہ نہیں ہے. تو ہمیں اب میرے اور آپ کی لسٹ میں لیسن کیا ہے کہ ہم بھی جب ذرا تھوڑا سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہو کے کس کو بلا رہے ہیں، زور زور سے بولنا، آوازیں دینا، یہ سب چیزیں ہمارے دین میں پسند نہیں کی گئی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. وہی جو میں واقعہ بتا چکی ہوں جو زکوٰۃ کی کلیکشن والا، تو پھر ان بعد میں خیر وہ بات کلیئر ہو گئی تھی. لیکن اس لیے اب یہ ایک اور رول ہمیں مل رہا ہے کہ جب کوئی آ کے ہم سے کوئی بات بتائے ہمیں، اب لیٹ سے کوئی آ کے نہیں بتا رہا، سوشل میڈیا پہ ہم نے کچھ آج کل جو ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، بی ویری کیئرفل. آف کورس انسان کے ایموشنز ذرا ڈفرینٹ ہی قسم کی ہو جاتے ہیں جب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، مگر فلسطین کے بارے میں بھی جو سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں دین وی شیئر دیم اہیڈ، اور ہم ان کو آگے فارورڈ کرتے ہیں. میک شیور کہ کوئی غلط بات، کیونکہ چاہے جتنا بھی تکلیف اور دکھ کا معاملہ، اگر کوئی جھوٹی خبر ہم آگے فلسطین سے ریلیٹڈ یا اسرائیل سے ریلیٹڈ آگے بھیج دیں گے تو وہ گناہ ہی کمائیں گے ہم. تو اس لیے بہت ضروری ہے، جس وقت بھی جب وہ صحابی واپس آئے، انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی زکوٰۃ انہیں نہیں دی، تو رسول اللہ واز پلاننگ ان پہ چڑھائی کر دینے کا، کہ ان پہ اٹیک کرنے کا، کہ انہوں نے کیسے منع کیا. لیکن وہ تو وہ خود ہی آ گئے اور انہوں نے بتا دیا، بات کلیئر ہو گئی. تو بعض دفعہ جو اب یہ کہہ لو کہ جب کوئی خبر ہمارے پاس آتی ہے وی ہیو ٹو ویریفائی، سب سے پہلے اس کو ویریفائی کریں، ایسی آگے نہ پہنچائیں. خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی نعمت دی، محبت دی، اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا، یعنی تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ نے فسق سے دور ہی کر دیا ہے. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں، اور اللہ حکیم علیم اور حکیم ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرا دو. یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں کہ دو لوگوں کے اندر اگر جھگڑا ہے، دس کین بی دو گروپس، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو انڈیویجول لوگ، کہ ان کے درمیان آپ جو ہے صلح صفائی کرائیں. اور اگر کوئی ایک شخص ذاتی کر رہا ہے یا ایک گروپ ذاتی کر رہا ہے تو پھر زیادتی جس کے ساتھ ہو رہی ہے پھر اس کا ساتھ دیا جائے، کہ وہ پھر اور اس کو کہا جائے کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو. مطلب اگر دونوں جو ہیں وہ مان گئے اور وہ ایک دوسرے پہ ظلم زیادتی کو ختم کر دیا تو پھر ان کے درمیان صلح کروا دو. اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے. ویری امپورٹنٹ آیات. اب یہ نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ہم کرتے ہیں نا مذاق اڑاتے ہیں. تم نے دیکھا کہ وہ کس طرح کے کپڑے پہن کے آ گئی تھی، تم نے دیکھا کہ وہ باتیں کس طرح کرتی ہے، تم نے دیکھا کہ اس نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں، تم نے اس کے بچوں کو دیکھا، تم نے لائک ہم مذاقن، اور پھر مذاق اس طرح اڑانے کے بھی ہوتا ہے نا، ہم نے ٹائٹل دیے ہوئے کہ اچھا جی اس پرٹیکولر علاقے کے رہنے والے اس طرح ہوتے ہیں، پھر ان کا اس چیز میں مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے بولنے پہ، ان کے خرچ کرنے پہ، سب کچھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب دوسروں کا نہ مرد، اور یہ سیپریٹ کر کے بتایا گیا ہے، جنرل ٹرم نہیں اس کی، مردوں کی الگ بات ہوئی ہے، عورتوں کی الگ ہے. اور یہ زیادہ پرابلم عورتوں میں ہے. مذاق مرد بھی اڑاتے ہیں مگر عورتوں میں یہ ذرا ایک ڈفرینٹ ہی لیول کی پرابلم ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ زیادہ متقی ہوں، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ اچھے ہوں، زیادہ نیک ہوں ایز کمپیئر ٹو یو. تو پھر کیا بنے گا؟ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو. مطلب یہ جو آپ کہتے ہیں نا ایک دوسرے پہ
روڈ ہو کے ایک دم تانے تشنے شروع کر دیتے ہیں، بات اچھا ہاں ہاں بس دیکھ لیا بڑا تمہیں، تم تو بڑا اس کے ساتھ ہنس کھیل رہی تھی، ہنس بول بول کے بات کر رہی تھی، اور میرے ساتھ تو تم اس طرح کبھی نہیں کرتی، یا ڈفرینٹ چیزیں، مطلب یہ بڑی ایک نارمل سوسائٹی کی عادتیں ہیں، سوسائٹی کی حرکتیں ہیں کہ آپس میں تانے تشنے کرنا، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو، ایک دوسرے کو برے ٹائٹلز نہیں دینے، ایک دوسرے کو برے نام نہیں دینے، میننگ کہ کبھی کبھی ہم کس طرح کے نام دے دیتے ہیں نا، کہ جس طرح وہ کسی کا قد چھوٹا ہے تو چھوٹی، ناٹی، موٹی، کالی، یہ نام ہم دیتے ہیں، اتنا گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں۔ مطلب میں اس کو اس طرح لیتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو صرف اتنا بتاؤ کہ یہ جو بھی میں جس چیز پہ بھی میں کامنٹ کر رہی ہوں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، میں اس کا مذاق اڑا رہی ہوں، میں اس کو بول رہی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے کیا، تو ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں، یعنی کہ ایک دفعہ ایمان لا کے اور پھر اس کے اگینسٹ والے کام کرتے رہنا وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان مینس کہ آپ کو کسی نے کوئی بات کہی، اب آپ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے جو مجھے یہ بات کہی ہے نا، ضرور اس کے پیچھے اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا، اس نے یہ اس کو کہا ہوگا، اس نے اس کو یہ کہا ہوگا، یہ ساری چیزیں، یہ سب گمان ہے، وی ڈونٹ نو فار شور، اور اسی گمان کی وجہ سے ہم اپنے رشتے خراب کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ضرور میرے بارے میں اسی طرح کرتی ہوگی، ہم اندازے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ بات پھر گمان تک نہیں رہ جائے گی، پھر وہ گناہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور تم میں سے کوئی کسی کی نہیں، پہلے تجسس نہ کرو، تجسس نہ کرو، مجھے کسی طرح پتہ چل جائے کہ دو لوگوں میں کیا بات ہو رہی ہے، مجھے پتہ چل جائے اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ابھی وہ اپنی اس نے نئی بہو لے کے آئی ہے، ذرا پتہ تو چلے کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے، یا میاں بیوی میں سنا تھا کہ ان کی بنتی نہیں ہے، ذرا پتہ چل جائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تجسس جو ہے نا، یہ منع ہے ہمارے دین میں، ہمیں لوگوں کے بارے میں خبریں لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، نام خبر دیں، نام خبر لیں۔ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یہ غیبت کے تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف کر دے۔ وہ کہا ہے نا کہ جو غیبت کرنا ایسی ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، کچا گوشت، بھائی کا گوشت، مطلب کبھی ہم اس طرح کی کوئی چیز سوچیں گے بھی کبھی کہ مطلب ہم اپنے بھائی کا قتل کر کے اس کا گوشت کھا لیں؟ نعوذ باللہ۔ تو کسی کی جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور غیبت کرتے وقت یہ سوچنے ضرور ہم کہ اپنی نیکیاں میں ضائع کر رہی ہوں، اور ایک وقت آ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لین دین پورا کریں گے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنی نیکیاں اس شخص کو دینی پڑیں جس کی میں نے غیبت کی تھی، اور اگر اس پہ بھی انف نہ ہوا تو اس کی برائیاں مجھے شاید اپنے کھاتے میں ڈالنی پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہمیں تجسس بھی نہیں کرنا، اور ہمیں کسی کی غیبت کی بات نہیں کرنی۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ مطلب تمہارے درمیان عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ عزت میں نے کہا نا کہ کسی انسان کی دینے جلانے سے نہ آتی ہے نہ جاتی ہے، یہ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی لیتا ہے، اور اس انسان جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اوکے، یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کرو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی، ان ایمان والوں سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟
حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ اچھا جی، یہ ہماری سورہ حجرات ختم ہوئی، اب سورہ کاف ہے۔ اچھا، کوئی تھوڑی دیر کے لیے والنٹیئر کر سکتا ہے پڑھنے کا؟ تو مجھے ذرا صرف انمیوٹ کر کے بتا دیجیے، نو برڈن، جو بھی کر سکے۔ میں کر سکتی ہوں۔ اوکے اوکے جی، شروع کر لیجیے، پھر آپ میں بس عربی پڑھ دیتی ہوں، دین انشاءاللہ آپ شروع کر لیجیے گا۔ سورہ قاف۔ اچھا، سورہ قاف کے بارے میں یاد ہے کہ رسول اللہ کی یہ ایسی سورہ ہے جو ان کو بہت پسند تھی، کیونکہ آپ اس کو جمعے کی رکعتوں میں بھی پڑھتے تھے، اس کو فجر کی نماز میں بھی پڑھتے تھے، عید کی نماز میں بھی پڑھتے تھے۔ تو ان کی ایک نیبر تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے سورہ قاف جو ہے وہ یاد ہی اسی طرح ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت ریگولرلی پڑھتے تھے نماز میں، جمعے کے خطبے، مطلب جمعے کی نماز کا جو ہوتا تھا نا اس میں پڑھتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور راستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں۔ مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الارس اور سمود اور عاد اور اصحاب الرس اصحاب الرس اور سمود اور عاد، فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور توبہ کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور پھر سور پھونکا گیا۔ یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا گیا، یہ جو بات ہو رہی ہے نا، ایک گواہی دینے والا اور ایک ہانک کر لانے میں، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لے کے انسان کو پھر لے کے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو پھر ان میں سے ایک کہے گا کہ یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے، یعنی کہ یہ جو اپنی ڈیوٹی ان کی تھی وہ آ کے اس طرح سے کہہ دیں گے۔ جی حکم دیا گیا، پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا۔
شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا، ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ تو خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا۔ میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا۔ پھر کیا وہ کوئی جائے پہ نہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت، پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آوازائے حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین میں سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ سورہ آپ دیکھو، اس سے آپ کو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ اس کو اتنا اگر ریگولرلی پڑھتے تھے، تو ریزن کیا ہے کہ اس میں آپ سارا آخرت کا اور سارا یہ کہ مطلب کیا ہونے والا اور کیا نہیں۔ تو اس لیے میرے خیال ہے کہ اگر ہمیں یہ یاد نہیں ہے، آف کورس مطلب مجھے تو خیر میمورائز میں نے نہیں کی ہوئی، لیکن اس کا ترجمہ پڑھیں اور بار بار اس کو کوشش کریں یاد کرنے کی، تاکہ ہم اس کو اپنی نماز میں بھی پڑھ سکیں۔ اٹ ول بی اے ریمائنڈر وین یو نو دا میننگ، تو پھر ریمائنڈر ذرا مطلب زیادہ مطلب اٹ ول میک مور سینس۔ اور جب میننگ پتہ نہیں ہوتی تو پھر ہم پڑھتے تو جا رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ہماری، یہ میں اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لوں، سورہ ذاریات ہے اس کے بعد۔ میں پڑھ دوں یا آپ پڑھ لیں گی؟ نہیں ٹھیک ہے، میں پڑھ لوں گی۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ہو سکتا ہے دوبارہ تھوڑی دیر میں دوبارہ میں کہہ دوں، لیکن ابھی الحمدللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو ہے ذاریات جو ہے وہ اڑتی ہوئی جو ہوائیں ہوتی ہیں نا، اس کا یہ بیسیکلی مطلب ہے۔ اور یہ بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ سورہ قاف اور اس کی جو نزول کا وقت ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تقریباً قریب قریب کا ہی ہے، اور یہ بھی مکی ہے، اور سورہ قاف جو ہم نے پڑھی تھی وہ بھی مکی سورہ ہے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق صدق۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے،
راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے. مطلب یہ ہمیں جو وہ متقیوں کے لیے جو جنت بنائی ہوئی ہے اس میں کوالٹیز کیا پیدا کرنی ہے ہمیں، کہ ایک تو اپنی غلطی کو فوراً ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. مال میرا نہیں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو خرچ کرتے وقت میرے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور مجھے جو کچھ بھی میرے پاس ایکسٹرا ہے، جو میری اپنی ضروریات کو آرام سے پورا کرنے کے بعد جو کچھ بھی بچتا ہے مجھے لوگوں کو دینا ہے ضروری. زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں. کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو. یعنی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ جو ذکر کریں، تم کو آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے، وہ چیز بھی، یعنی قیامت بھی وہیں سے آنی، حکم بھی وہیں سے آئے گا. اللہ تعالیٰ کا جو عالم بالا جس کو کہتے ہیں سب کچھ، وہ بھی وہی ہے. اے نبی، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے. جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے. اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا. اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ پھر اپنے دل میں ان سے ڈرا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں. اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مستثنا پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کس طرح فرشتے آئے تھے جو حضرت ابراہیم کی طرف بھی آئے تھے اور حضرت لوط کی طرف بھی آئے تھے. حضرت ابراہیم کو انہوں نے ایک بیٹے کی بشارت دی تھی، اور حضرت لوط کی طرف عذاب آیا تھا. بیکاز کس وجہ سے؟ تاکہ وہ جو پورا ان کے یہ جو گےازم جو چل رہا تھا اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا. یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی اور بانجھ، یعنی کہ میں تو بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے. ابراہیم نے کہا اے فرستادگانی، مجھے ورڈ نا ہمیشہ بولنے میں ہے، فرستادگانی الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے سری سنت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خبر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا. پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی، نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو. بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. بس اے نبی ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں. البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے. نہیں، نصیحت یہ مجھے اور آپ کو بھی ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور ہونا چاہیے کہ آپ کو جب لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کی لائف میں پرابلم ہو رہی ہے یا آپ کی پرسنالٹی میں کوئی چینج آ رہا ہے یا آپ ان کی وجہ سے آپ بھی کسی غلط طرف لگ رہے ہو، تو ان لوگوں سے کم ملنا از بیٹر. لیکن وقتاً فوقتاً سب کو نصیحت کرتے رہے، بندہ کوئی ایک ریمائنڈر دیتے رہے. اور آج کل تو بڑا ایزی ہو گیا ریمائنڈر بھیجنا، آپ واٹس ایپ ہو گیا، فیس بک، انسٹاگرام، سب کے ذریعے آپ اس کو ریمائنڈر بھیج سکتے ہیں کیونکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے.
میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. یہ جو عربی میں آیت ہے اس کو نوٹ کر لیں. آیت نمبر 56, اس میں ہمیں پرپس پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا کیوں ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے نہیں بنایا جن اور انسان کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں, میری عبادت کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ نے بس مصلی بٹھا کے نماز پڑھنی. عبادت کا مطلب یہ کہ ٹو سبمٹ, اللہ کے آگے جھک جانا, بس اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا. جو چیز اس نے منع کر دی اس سے رک جانا, جو چیز کرنے کو کہہ رہا ہے اس کو کرنا. ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی خدائی کو ایکسیپٹ کر لینا, اس لیے بنایا ہمیں. تو اگر میں جیسے آج کل رمضان ہے, ہمارا سونا جاگنا ذرا الٹا ہوا ہوتا ہے. اگر دن میں سو جاؤں یہ سوچ کے کہ تاکہ میں اٹھ کے نماز اچھی طریقے سے پڑھ سکوں, یا میں روزہ میرا مطلب میں عبادت زیادہ کر سکوں, تو وہ سونا بھی عبادت ہے میری. میں گھر کے لیے کسی کے لیے کھانا بنا رہی ہوں, وہ بھی عبادت ہے. بچوں کی پرورش کرنا عبادت ہے. اگر نیت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے, تو ہر چیز ہماری, ہر کام ہمارا عبادت بن جائے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریزن بتا دیا کیوں بنایا. ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا تھا کہ دنیا میں بس انجوائے کرو, لائف گزارو, انجوائمنٹ, ہلا گلا یہ وہ کر کے اب پھر واپس آنا. جنت تو پہلے ہی میں نے بنا کے رکھی ہوئی, سیدھا میں اس میں ڈال دوں گا. ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ریمائنڈ کرا دیا یہاں پر. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ تو خود ہی رزاق ہے, بڑی قوت والا اور زبردست. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسے ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے. اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں. آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. یہ سورہ ذاریات بھی ختم. اب آگے سورہ طور. سورہ طور جو ہے یہ بھی ہماری مکی سورہ ہے یہ. اور سورہ ذاریات جو ابھی ہم نے پڑھ کے ختم کیے, یہ ٹائم فریم بھی تقریباً وہی ہے اس کا بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور. قسم ہے طور کی. یہ طور کا پہاڑ ہم پہلے بھی ذکر سن چکے ہیں کہ جس کے قریب حضرت موسیٰ کو بلا کر ان کو نبوت دی گئی تھی. اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے. آف کورس یہ کتاب جو ہے بیسیکلی کہتے ہیں قدیم زمانے میں جن کتابوں اور تحریروں کو زمانہ دراز تک محفوظ رکھنا ہوتا تھا, انہیں کاغذ کے بجائے ہرن کی کھال پر لکھا جاتا تھا. یہ کھال خاص طور پر لکھنے ہی کے لیے بہت باریک سی جھلی کی طرح بنائی جاتی تھی. تو تمام جو اہل کتاب تھے وہ تورات, زبور, انجیل یہ سب اسی پہ لکھے گئے تاکہ وہ محفوظ رہیں. قسم ہے طور کی اور ایسے کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی, اور آباد گھر کی جو بیت المعمور ہے. اس سے جو حسن بصری ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ ہے جو کبھی حج اور عمرے کی طواف اور زیارت کرنے والے سے خالی نہیں ہوتا. اور جو دوسرے مفسرین ہیں وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے مطلب واقع معراج میں جس کا ذکر کیا گیا تھا کہ جس سے آپ نے حضرت ابراہیم کو, جب آپ گئے تھے نا معراج پہ, تو آپ نے حضرت ابراہیم کو ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا تھا, تو بتایا گیا تھا کہ یہ بیت معمور ہے. مطلب جو ایگزیکٹلی جو خانہ کعبہ زمین پہ ہے اسی کے ایگزیکٹلی اوپر آسمانوں میں جو خانہ کعبہ ہے جہاں پر فرشتے ہر وقت جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں. تو بیت معمور کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ وہ اس اللہ کے اس گھر کی بات ہو رہی ہے جو وہاں اوپر ہے, ساتوں آسمان کے اوپر. اور قسم ہے یہ قسم, اب اللہ تعالیٰ جب بھی قسمیں کھاتے ہیں, دیکھیں کتنی قسمیں, بیسیکلی جس بات کو اللہ تعالیٰ کرنے جا رہے ہیں اس کی سچائی میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے, اس لیے قسمیں کھا رہے ہیں. اور اونچی چھت کی اور معجزن سمندر کی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے. اتنی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے. یعنی اگر نہیں سدھرو گے تو عذاب ہے, سدھر جاؤ گے تو جنت ہے. رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں. جس دن انہیں دھکے مار مار کر نار جہنم کی طرف لے جایا جائے گا, اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا؟ جاؤ اب جلو اس کے اندر, تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہیں.
تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی کتنی بڑی رحمت ہے کہ لیٹ سے اولاد بھی کچھ اچھے کام کرتی تھی، نیک تھے، اور ماں باپ بھی نیک تھے، لیکن ماں باپ کا جو لیول ہے جنت وہ ہائر والی ملی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ کیونکہ گھر تو سب کو ایک ساتھ دینا، جو نیک لوگ ہوں گے ان کو فیملیز کو ایک ساتھ کیا جائے گا، تو اب بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ ہم ان ماں باپ کو بچوں کے پاس لے جائیں گے۔ نو، کسی کا اجر کم نہ ہو جائے، زیادہ بے شک مل جائے، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نیچے کے لیول سے اوپر کے لیول پہ لے جائیں گے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ سکیں، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے۔ کسب کے عوض رہن رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز آپ دے کے اور اس کی جگہ کوئی دوسری چیز لے لو۔ فار ایگزامپل کبھی کبھی لوگ جولری کسی کے جولر کے پاس رکھ دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو، ہم جب آ کے وہ پیسے واپس کریں گے تو اپنی جولری لے جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں رہن رکھنا۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے، خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی نہ بد کرداری، یعنی کہ پہلے بھی کہہ چکے کہ یہ وہ شراب ہوگی جس سے نہ دماغ اور زبان خراب ہوگی، نہ کردار میں کوئی خرابی آئے گی۔ اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے اور وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ بس اے نبی تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کہن ہو اور نہ تم مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان تم نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل۔ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے؟ کیا تم اس سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ہم سے کوئی زبردستی زور زبردستی تو نہیں ہے، وی آر فری کہ ہم جو کچھ کرنا چاہیں۔ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں۔ بس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو۔ تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر لو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ سورہ نجم میں ڈاؤن لوڈ کر دوں۔
नजम कहते हैं सितारे को। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद और निसाई, ये जो हदीस की जितनी किताबें हैं उसमें हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है कि सबसे पहली सूरा जिसमें आयत सजदा आई है वो सूरह नजम है। ठीक है ना। अब तो ये नंबर के हिसाब से जारी बात है, हम पिछले कितनी सूरतों में हम सजदा भी करके आगे, लेकिन नजूल के एतबार से ये वो पहली सूरह है जिसमें सजदा आया था। और इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये वो पहली सूरह है जो कुरैश के सामने ओपनली इसको पढ़ा था आपने। और फिर हुआ ये वाकया भी है कि जब आपने कुरैश अपने एक जगह जमा थे, जिस तरह वो इर्द गिर्द काबे के बैठते थे, वहां पर जमा थे सारे, आपको ये वही आई, आपने ये सूरह पढ़नी शुरू कर दी। और इस सूरह में जब सजदा आया तो आप एकदम सजदे में गिर गए। जब सजदा मतलब आयत सजदा आई ना, आयत सजदा आपने सजदा किया, आप गिर पड़े। तो जितने लोग वहां मौजूद थे, नॉन मुस्लिम भी सारे, वो सारे ही सजदे में गिर पड़े। ऐसा एक रोब हुआ, क्योंकि वो सुन भी इस तरह रहे थे कि लाइक इसको मुख्तलिफ लोग सुन रहे थे, मगर दे कुडंट मूव। इसकी जो आयात थी और जिसके अंदर मैसेज था, दे कुडंट मूव। तो वो वहीं पर मतलब वो सबने सजदा कर लिया। एक का नाम आता है सिर्फ के जो उमैया बिन खलफ है, उसने सिर्फ सजदा करने के बजाय नीचे से हाथ मट्टी पे मारकर अपनी पेशानी पे लगा लिया था कि मेरे लिए यही काफी है। आ, हाँ, तो कहते हैं कि जब इब्न साद का बयान है कि इससे पहले रजब 5 नबवी में सहाबा कराम की एक मुख्तसर सी जमात हबशा की तरफ हिजरत कर चुकी थी। उसी साल रमजान में ये वाक़या हुआ था। ठीक है, तो ये रमजान का वाक़या है और ये बेसिकली ये सूरह नजम जो है ये नाजिल हुई थी। इसका वाक़या देख लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा। कसम है तारे की जबकि वो गुरूब हो, तुम्हारा रफीक ना भटका है ना बहका है। वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता। ये तो एक वही है जो उस पर नाजिल की जाती है। उसे जबरदस्त कुव्वत वाले ने तालीम दी है जो बड़ा साहिब हिकमत है। वो सामने आ खड़ा हुआ जबकि वो बालाई उफक पर था, फिर करीब आया और ऊपर मुअल्लक हो गया। ये बात हो रही है बेसिकली कि हज़रत जिब्रील जब आए थे ना, तो जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठा के ऊपर देखा था, तो उनको था कि पूरा आसमान जैसे कवर्ड था उनके परों की वजह से। फिर करीब आया और ऊपर मुअल्लक हो गया, यहाँ तक कि 2 कमानों के बराबर या इससे कुछ कम फासला रह गया। ये हज़रत जिब्रील की बात। तब उसने अल्लाह के बंदे को वही पहुंचाई जो वही भी उसे पहुंचानी थी। नजर ने जो कुछ देखा, दिल ने उसमें झूठ ना मिलाया। अब क्या तुम उस चीज पर उससे झगड़ते हो जिसे आंखों से देखता है। और एक मर्तबा फिर उसने सिदरतुल मुंतहा के पास उसको देखा जहां पास ही जन्नतुल मावा है। यानी कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गए थे तो सिदरतुल मुंतहा के पास भी हजरत जिब्रील को देखा था। उस वक्त सिदरा पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था। निगाह ना चुंधियाई ना हद से मुतजाविज हुई और इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। अब जरा बताओ, तुमने कभी इस लात और इस उज्जा और तीसरी एक और देवी मनात की हकीकत पर कुछ गौर भी किया है? क्या बेटे तुम्हारे लिए हैं और बेटियां खुदा के लिए? ये तमाम नाम हैं उनके बुतों के, लात, मनात, उज्जा। और बेटियां खुदा के लिए, ये तो बड़ी धांधली की तकसीम हुई। दरअसल ये कुछ नहीं है मगर बस चंद नाम जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नाजिल नहीं की। हकीकत यह है कि लोग महज वहम वहम गुमान की पैरवी कर रहे हैं और ख्वाहिशात नफ्स के मुरीद बने हुए हैं, हालांकि उनके रब की तरफ से उनके पास हिदायत आ चुकी है। इंसान जो कुछ चाहे और इसके लिए वही हक के लिए वही इसके लिए वही हक है। दुनिया और आखिरत का मालिक तो अल्लाह ही है। आसमानों में कितने ही फरिश्ते मौजूद हैं, उनकी शफाअत का कुछ भी काम नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स के हक में उसकी इजाजत ना दे जिसके लिए वो कोई अर्जदाश सुनना चाहे और इसका वो पसंद कर ले। मगर वो लोग आखिरत को नहीं मानते कि वो फरिश्तों को देवियों के नामों से मौसूम करते हैं, हालांकि इस मामले का कोई इल्म उन्हें हासिल नहीं। वो महज गुमान की पैरवी कर रहे हैं और गुमान फतेह की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। बस ए नबी, जो शख्स हमारे जिक्र से मुंह फेरता है और दुनिया के जिंदगी के सिवा जिसे कुछ मतलूब नहीं है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो।
ان لوگوں کا مبلغ علم، بس یہی کچھ ہے. جی سمین آپ دوبارہ تھوڑا سا کنٹینیو کر لیجیے گا پلیز، میرا منہ آج پتہ نہیں کچھ بہت زیادہ ہو. ہاں جی سوری میرا نا آیا نمبر I lost 20. track. کون سی آیا؟ That's okay. آیا نمبر 20. 20 سورہ نجم کی right؟ جی سورہ نجم. Okay. اور اسٹارٹ کون سے ہو رہی ہے سوری؟ بس یہیں سے آپ پڑھ لیجیے گی جو یہ بات تیرا رب ہی جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا. یہ آپ کے پاس بھی اگر وہی ڈیجیٹل ہے تو 211 ہے پیج نمبر. 211 ہے، میں دیکھ لیتی ہوں. ہاں ٹھیک ہے، پیج نمبر سیم ہے بٹ ڈیجیٹل نہیں ہے. او اچھا. Okay. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات تیرا رب ہی جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. یہ بھی تھوڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بڑے بڑے، جیسے پہلے بھی پڑھ چکے نا، کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو اگر ہم بچاتے رہیں تو جو ہماری چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، جو چھوٹے موٹے کام ہم سے غلط ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے ویسے ہی دور کر دے گا. بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے. ہاں بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. پھر اے نبی، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہے، اور یہ کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی، اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اس نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا اور ایک جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شیرا کا رب ہے. شیرا کا رب. سو یہ شیرا جو ہے شیرا کا یہ رب. نام یہ دیتے تھے ایک ستارے کو، تو یہ اس کا بھی رب، تو جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے. اب یہ دیکھو پوری لسٹ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ دی ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے. یہ تو جو اور کر کے جو لسٹ آگے عربی میں بھی آپ دیکھو گے تو یہ ریمائنڈر ہے، بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈر ہے، اور یہ کہ جو اسی نے پیدا بھی کیا. وہ کہتے ہیں نا، پیچھے میں نے اس پہ اتنا لمبی وہ بولی نہیں کہ پیچھے بھی گزری جو آیت کہ مطلب انسان کو ایک بوند سے بنایا اور پھر انسان جو ہے بڑا اپنے آپ کو بہت ہی پاکیزہ بنا لیتا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے بارے میں یا اپنے گھر والوں کے بارے میں بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ان سے نیک کوئی نہیں ہے. یہ اس طرح کی گواہی بالکل نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اپنے بارے میں بھی انسان نہیں دے سکتا، دوسروں کی تو دور کی بات ہے. وی ڈونٹ نو. اور یہ پھر ہاں دوسرے کے بارے میں اچھا گمان ضرور رکھنا چاہیے، دوسرے کی اچھی باتوں کی تعریف کرنی چاہیے. ہمیں تو یہ بھی، مجھے یاد ہے میرے ٹیچرز بھی کہتے تھے، اور یہ ہے کہ دین میں کہ آپ کسی کی اچھائی کی تعریف اس کے منہ پر بہت زیادہ مت کرو. تو رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے تو اس کو، کسی نے تعریف کی کسی کی تو انہوں نے کہا تم نے اس کو ختم کر دیا. تو انہوں نے کہا مطلب کیا؟ کہ جب کسی کی تعریف زیادہ کی جائے نا تو شیطان تو ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ دل میں پھر ایسا، اچھا جی تم تو کوئی بہت بڑی چیز ہو گئے ہو، اب تو تم یہ، اور پھر انسان اس ٹریک سے ہٹ جاتا ہے جو وہ ویسے جس نیت کے ساتھ وہ اچھے کام کر رہا ہوتا ہے. کیا پھر اس کو اب فوکس کیا ہو جاتا ہے کہ اچھا جی لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اب میرا ایک یہ امیج بن گیا ہے تو آئی ہیو ٹو لیو اپ ٹو دیٹ. تو اب وہ دنیا کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے بجائے اس کے کہ پہلے جو وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. جی. اور یہ کہ اسی نے آدھے اولا کو ہلاک کیا اور سمود کا ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا. پس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں.
اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹھالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. یہاں سجدہ ہے. سجدہ کریں. ہاں یہ ختم بھی ہو گئی ہے اور سجدہ. ہاں جی بالکل ختم ہو رہی ہے. نیکسٹ پڑھنی نہیں میں پڑھ لوں گی. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. ہے. تو یہ جو ہے نا یہ دیکھیں اس پہ کہ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. مطلب ہنس ہنس کے مذاق، جیسے بعض دفعہ ہم یہ بھی مذاق کرتے ہیں نا، ہاں چلو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، دوزخ میں تھوڑے دن ڈالے جائیں گے، یا نہیں وہاں فرشتوں کو میں یہ نعوذ باللہ میں یہ کہہ دوں گا. یہ ہم مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ یہ ڈر کا اور رونے کا مقام ہے، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو. یہ تو عربی جو مشرک تھے ان کا تو یہ تھا نا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ان کا تو طواف بھی جو کعبے کے ارد گرد ہوتا تھا اٹ واز اور ناچ گانا. وہ ڈول باجے بجاتے تھے اور تالیاں بجا بجا کے طواف کرتے تھے. یہ ان کی عبادت کا یہ طریقہ تھا. تو مطلب اب ہماری یہاں میں ابھی بات آپ سے کر رہی ہوں تو میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ جس طرح کچھ مزار کراچی میں ہیں یا لاہور میں، جو وہاں پر بھی بعض دفعہ وہ قوالیاں اور یہ ناچ گانے، تو مطلب ناچ اس طرح کے نہیں بھی ہوتے، تو وہ وہاں پر جو رہ رہے ہوتے ہیں وہی کچھ ہل جل کر لے ہوتے ہیں. یا یہ جو ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کہ جی صوفیزم جس کو کہہ لے، صوفیزم از ناٹ رانگ، اس کو جو وہ ایکسٹریم میں لے جا کے نا وہ جو ناچ گانا یا یہ اس طرح مطلب یہ دین کے ساتھ، یہ ہمارے دین کے ساتھ نہیں چلتا. یہ ہندوؤں کا دین یا دوسرا دین تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام نے اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہوئی. تو یہ ہمیں تھوڑا سا اس چیز پہ بھی غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ آیتیں کتنے پہلے کی ہیں، ابھی پوری طرح لاگو ہوتی ہیں. پوری سچویشن یہ آج کل بھی ایسی ہی ہے. اچھا جی، اب ہم سورہ قمر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ قمر جو ہے اس میں شق القمر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دیا تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو کے کچھ سیکنڈ کے لیے اور دین دوبارہ جڑ گیا تھا. اور یہ لوگ جو اتنا مانگتے تھے، جو معجزے مانگتے تھے اور کرتے تھے، انہیں دیکھ کے بھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے باوجود بھی یہ مان کے پھر بھی نہیں دیے. انہوں نے کہا نہیں اس نے کچھ ہم پہ سحر کر دیا تھا، جادو کر دیا تھا تو اس لیے ہوا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہوا تھا کہ یہ مطلب ایک حصہ چاند کا ایک پہاڑی کی طرف اور دوسرا دوسری کی طرف لگا تھا، اور لوگوں نے دیکھا بھی اور پھر وہ واپس دوبارہ مل گیا تھا. اور یہ جو واقعہ ہے یہ مکہ معظمہ میں منا کے مقام پر پیش آیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. صدق اللہ العظیم. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. جنہیں پہلے خود مانگ رہے تھے اور اب جب مل گئی وہ نشانی تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جس میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ عتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی. من تنبیہ جو ہے یعنی روکنا، یہ بتانا پچھلے واقعات سن کے ان پہ اثر نہیں ہو رہا. بس اے نبی ان سے رخ پھیر لو. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. ٹڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ جو کیڑے نہیں آتے جو فصل پہ آتے، مطلب جس لائک کہہ لو کہ گراس ہاپرز کی طرح. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے. انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھٹکا گیا. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے. یہ جو ہے نا یہ دعا بھی ہے انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ تعالیٰ انی مغلوب فانتصر، یعنی اللہ تعالیٰ میں مغلوب ہو چکا، میرے اوپر جتنا کچھ یہ چھا گیا ہے یا پریشانی آ گئی، میں بالکل کچھ نہیں کر سکتا، تو میری مدد کر. فانتصر، تو میری مدد کر. جب تب ہم نے موسیٰدھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی.
یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ مجھے آیت اتنی پسند ہے، یہ بار بار ریپیٹ ہو گیا اس میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تحقیق یعنی ڈیفینیٹلی یسرنا ایزی کر دیا ہم نے القرآن قرآن کو للذکر ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، فَهَلْ تو ہے کوئی من مدکر کہ کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی بار بار ریپیٹ کریں گے یہ آیت، جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ آسان ہے تو پھر یہ آسان ہے، اس میں مشکل نہیں ہے، یہ مجھے صرف اس قرآن کو کھولنا ہے اور پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے، سمجھ اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ اور آف کورس جو کوئی اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے، اس میں ہم مفتیوں کی ہیلپ لیں گے، اسکالرز کی ہیلپ لیں گے، لیکن میجورٹی آف آیاز آر کلیئر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا، تم دیکھو کہ کیسا میرا عذاب تھا اور کیسی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک نحوست والے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے، ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟ اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا، کل ہی انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور خود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر پانی پر آئے گا۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ یعنی کہ ان لوگوں کو جب یہ ہوا کہ اچھا ایک دن اونٹنی پانی پیتی ہے، ایک دن وہ لوگ لیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کیا مصیبت ہے، کیا اونٹنی کو مارنا ہے، کون مارے گا؟ تو پھر ان کے گروپس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، اور اس نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ ہاڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح، وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے، مطلب ایک دم دھماکہ ہوا، وہ سب کے سب اس طرح مر گئے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا مطلب یہ قریش کو بتایا جا رہا ہے نا، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا جو تم سے کہیں طاقتور تھے، تو کیا تم ان سے بہتر ہو؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ، جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، اور وہ ہر چھوٹی بڑی لکھی ہوئی بات موجود ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کریں، آمین رب العالمین۔ اچھا جی، اب آگے آئی تھنک ہم سب کی فیوریٹ سورہ ہی ہوتی ہے سورہ رحمان۔ اٹس سچ اے بیوٹیفل سورہ، ہم عربی تو اتنی نہیں پڑھ سکتے ابھی، لیکن اس کو ضرور خود سے بھی پڑھیں اور یاد بھی کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈ کیا، دس از اونلی سورہ جس میں جن اور انسان اور تمام تخلیقات کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ ساری باتیں ایک ریمائنڈر کے طور پہ دی ہیں۔ اس سے ایک چیز میں ضرور مینشن کروں گی، پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ شفا، اس کے اندر شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ کچھ جو ہم اپنی طرف سے پک اینڈ چوز کر کے بنا لیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی سورہ رحمان کے بارے میں بھی کافی چل رہا ہے کہ جی ہاسپٹلس میں اور ڈاکٹروں نے کہا اس سے ٹھیک ہے قرآن تو ہے ہی شفا، اور ہو سکتا ہے کہ اسے شفا ہوتا بھی ہو، لیکن ہمیں قرآن و سنت سے ایسا کچھ نہیں ملتا، تو اس کو ضرور پڑھیں، مگر اس کا وظیفہ نہ بنا لیں۔ یہ مکی سورہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدنی بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ریزمبلنس چونکہ اس کی آیات کی مکی صورتوں سے زیادہ ہے، تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، جو بیلنس جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ ایک تو یہ بھی اس کو بڑا اچھا اسکالر یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو میزان قائم کیا، میننگ کائنات میں آپ دیکھو ہر چیز بیلنسڈ ہے، ہر چیز بیلنس ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کوئی اس میں الٹی سیدھی چیز زیادہ کم، سورج چاند ہو گئے، رات دن اور تارے، یہ تمام جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیق ایک بیلنس کے ساتھ ہے۔ ہم انسان جب اس بیلنس کو خراب کرتے ہیں، فساد تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے اپنے حساب سے زندگی گزارنے کے لیے مختلف طرح کی چیزیں کرتے ہیں، وہ بیلنس خراب کرتے ہیں، تو اس وقت تمام فساد جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اچھا، اور اس کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ پڑھ رہے تھے، تو جب یہ والی آیت آئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آپ نے کہا کہ کیا بات ہے، صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ وہ جواب نہیں دیتے، جبکہ جنہوں نے جب اس کو سنا تھا تو انہوں نے وہ جواب دے رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ مطلب کیا جواب؟ تو وہ عربی میں، لیکن میں اردو میں اس کا مطلب سمرائز کریں تو جب یہ آیت سنتے تھے تو جنات کہتے تھے کہ ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ٹھیک ہے، وہ جواب دیتے تھے۔ یہ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میننگ جدھر بھی چلے جائیں، جس ڈائریکشن میں بھی چلے جائیں، مشرق مغرب جو بھی جدھر بھی، جیسے میرا مشرق اور ہے، میننگ کہ میرا اپنے گھر میں لیٹس سے مجھے نماز پڑھنی ہے، میری ڈائریکشن ڈیفرنٹ ہوگی، آپ کے گھر میں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، سب کی، لیکن سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بس تم اپنے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہو، ایک کھارے پانی کا ہے، ایک میٹھے پانی کا ہے، اور ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس زمین پہ ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل اور کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھوں، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔
پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مطلب وہ کتابیں تو سب کے گلے میں ہی لٹکی ہیں، اعمال نامہ تو سب کا آلریڈی لکھا ہوا ہے، تو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے۔ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، دو باغ ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے جن کے آستر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور کہا گیا ہے نا ہمیں کہ جب ہم وہاں جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب وہاں موجود ہوں گے، جب کہ پھل کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو وہ پھلوں کی جو ڈالیاں ہیں، جو شاخیں ہیں، وہ خود ہی جھک آ جائیں گی، جھک کے آ جائیں گی، آپ کے قریب اتنی آئیں گی کہ اٹھ کے جا کے بھی نہیں لینی پڑیں گی۔ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ اپنے بیسیکلی اب جب اگلی سورہ پڑھیں گے نا، اس میں اور کلیئر ہوگا کہ مومنوں میں بھی لیولز ہیں۔ ایک وہ بالکل جو فور رنرز جن کو کہتے ہیں سابقون الاولون، جو سب سے پہلے ہر کام کو فوراً کرتے تھے، پھر ایک نیک لوگ دائیں ہاتھ والے، پھر بائیں ہاتھ والے، تو تین گروپس ہیں وہ ہوں گے۔ تو یہ جو دو باغ، یہ جو ایکسٹریم سب سے ہائر لیول پہ ہوں گے ان کو دیے جائیں گے، اور جو دوسرے جو ہیں وہ اس سے نچلے لیول پہ۔ گھنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل اور کریم کا نام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت میں شامل کرے، داخل کرے، جس کا یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ سورہ واقعہ، اور پھر اسی پہ ہم اینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ واقعہ جو ہے یہ بھی مطلب مکی سورہ ہے یہ، اور واقعہ بیسیکلی وہ قیامت سے ہی ریلیٹڈ، یعنی قیامت کا دن جو ہوگا اس کے بارے میں بات ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو ایک سیکنڈ، یعنی بیسیکلی جس کا ٹائم فریم جب بتاتے ہیں نا، تو اس میں حضرت عمر کی اس میں اسلام لانے کا واقعہ بھی کرتے ہیں کہ مطلب یہ اس سے پہلے شاید نازل ہو چکی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ طے و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔
زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے، مطلب دھواں لگے گا ہر طرف۔ پہاڑ جو ابھی ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ ٹھیک ہے گیسز ہیں سب کو، لیکن ہمیں لگتا ہے نا کہ جو سالڈ وہ، لیکن وہ سوری جو پہاڑ ہیں ابھی دیکھنے میں جتنے ہیوی ہے، وہی میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ زمین کے اندر بھی اتنے ہی ہیں جتنے زمین کے اوپر ہیں، تو وہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے روئی ہے، لائٹلی جیسا، تو دھواں لگے گا بالکل۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا کہنا، کیا ٹھکانہ، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، یعنی آگے والے جیسے سابقون، یہ عربی میں کیا ہے، وہ سابقون السابقون اولئک المقربون، کہ جو آگے والے ہیں، سبقت لے جانے والے، وہ مقرب ہوں گے، وہی تو اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ اچھا، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے نا، وہ بیسیکلی ڈفرینٹ علماء اس کی وہ کرتے ہیں، اس میں اختلاف بھی ہے کہ اولین اور آخرین کا مطلب کیا ہے۔ کیا اولین کا ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، اس وقت تک جتنی امتیں گزری ہیں وہ اولین ہیں، اور جو نبی کریم کی بعثت سے لے کر قیامت تک کے لوگ ہیں وہ آخرین ہیں۔ اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی، اور حضور کی بعثت کے بعد جو لوگ آئے ان میں سابقین کا مطلب وہ لوگ کم ہوں گے۔ سابقون کا مطلب کیا ہے؟ جو رائٹ اوے سنتے تھے اور ایمان لے آتے تھے، سنتے تھے اور ایمان لے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہاں اولین اور آخرین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولین اور آخرین ہیں، یعنی آپ کی امت کے وہ لوگ جو ابتدائی دور کے تھے، جن میں سابقون کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بعد کے لوگ جو ہیں ان میں سابقون کی تعداد کم ہوگی۔ تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد ہر نبی کی امت کے اولین اور آخرین ہے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ کہ میں سے بتانا چاہ رہی تھی کہ اس میں یہ کبھی کبھی پڑھیں جب خود تو ہم ایک وہ ہوتا ہے نا، تو اگلے کون پچھلے کون، تو یہ تینوں اوپینین موجود ہیں، اور تینوں میں سے تینوں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، تینوں میں کوئی اس میں آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ اگلوں میں بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہ پر تہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، اور ہر دم رواں پانی، اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں، اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے۔ باکرہ مینس کہ جن کی پہلے شادی نہیں ہوئی، اپنے شوہروں کی عاشق، اور عمر میں ہم سن، عمر میں شوہروں کی ایج کے برابر ہوں گی اور اپنے شوہر کی عاشق ہوں گی۔ ایسی عورتیں یہ یمینی رائٹ ہینڈ والوں کے لیے بنائی جائیں گی۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے سابقون اولون میں انشاءاللہ۔ اور بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں، جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے
اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھز بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ جو پانی جو تم پیتے ہو اور اسے تم نے بادلوں سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ یعنی بیسیکلی جو ماچس کی تیلی بنی تھی درخت سے، لکڑی سے بنتی ہے، کس نے یہ سکھایا، علم کس نے دیا انسان کو؟ کیا کسی انسان کو یہ پہلے سے پتہ تھی یہ بات؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے نا۔ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا۔ بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس سے علماء نے نتیجہ لگایا ہے، اور جو اگلا پارٹ بھی ہے کہ جب وضو کے بغیر مصحف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ قرآن جو ترجمے کے ساتھ ہے اس کو بغیر وضو کے بھی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، ایون پیریڈز میں بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو اس میں سے پڑھ سکتے ہو۔ ڈیجیٹل کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو مصحف ہے صرف عربک، اس کو وضو کے علاوہ آپ نہیں ہاتھ لگا سکتے۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو، یعنی کہ اللہ کے نزدیک اچھے نیک لوگوں میں سے، تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے، بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو انشاءاللہ ہم یہیں پر روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔